الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک سب سے اہم کردار نیت کا ہے۔ ہم اور آپ جو بھی عمل کیا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس بات پر پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کیا گیا جس میں ریاکاری کا دخل نہ ہو تو یقیناً وہ عمل قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن عمل تو وہی کیا گیا اور عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، لوگوں کو دکھانا مقصود ہو، بتانا مقصود ہو، یہ ریا اور نمود ہو، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے اس عمل سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور فلاں بندہ بھی راضی ہو جائے، عوام الناس کو خوش کرنا بھی مقصود ہو، تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر لیا ہے۔ کام وہی کیا گیا، عمل بالکل بعینہ وہی سب کچھ ہے، لیکن نیت میں فتور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جس کو جوامع الکلم میں شمار کیا گیا ہے کہ الفاظ بہت مختصر آپ کے ہوتے تھے لیکن اس کے معانی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، معانی بکھرے ہوئے تھے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ علم آپ کو دیا گیا۔ تو انما الاعمال بالنیات کے تحت ریاکاری کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں، چونکہ یہ بھی ایمانی صفات کے منافی اور خلاف ہے۔ ایمانی صفات میں تو اس بات کا دخل ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی رضامندی تسلیم نہ کی جائے، اللہ ہی کی رضا مقصود ہو۔ لیکن ریاکاری میں غیر کو بھی شریک کر لیا جائے، جیسا کہ ایک مشہور حدیث آپ کو سناتا ہوں، یقیناً آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے ہادی اور رہبر تھے، قدم قدم پر اپنی امت کی خیر خواہی آپ نے بیان فرمائی، کوئی گوشہ آپ نے نہیں چھوڑا۔ زندگی کے جتنے مراحل انسانوں کے سامنے پیش نظر ہے، زندگی کے ہر میدان میں، ہر گوشے میں
آپ کا عمل موجود ہے، آپ کا اسوہ موجود ہے، آپ کا نمونہ موجود ہے۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، جب کہ نیکیاں برائیاں ظاہر کی جائیں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندوں کے اعمال ظاہر کرو، اعمال پیش کیے جائیں گے جو اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا اس کو باقی رکھا جائے گا، لیکن جس میں غیروں کو شریک کیا ہوگا، غیروں کی مرضی، غیروں کو راضی کرنا، خوش کرنا، اللہ رب العالمین فرمائے گا اس کو ہٹا دو، یہ غیروں کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے عمل کی پرواہ نہیں۔ پھر ایک مشہور حدیث جس کو بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے آخر میں جب افاقہ ہوا تو بیان فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے آدمی آئیں گے۔ ایک آدمی آئے گا، آدمی سے مراد ایک قسم کے لوگ، اللہ رب العالمین اپنے نعمتوں کو یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں نعمتیں ہم نے تم کو دے رکھی تھی، بتاؤ اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ کہے گا پروردگار عالم تیرے راستے میں میں نے جہاد کیا تھا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، تیری راہ میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لیکن وہ پروردگار عالم وہ تو دل کی باتوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کے نوک جھونک کو بھی جانتا ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ تمہارا عمل اس کام کے لیے نہیں تھا، تمہارا کام تو اس کام کے اس لیے تھا تاکہ تم جری بہادر کہلائے جاؤ، اور دنیا میں یہ چیز تم کو مل چکی ہے، لوگ بہادر کہہ چکے، جری کہہ چکے، اب یہاں تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے، عالم ہوں گے، قاری ہوں گے، قرآن کے پڑھنے والے، علم سیکھنے والے، سکھانے والے، بتاؤ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ فلاں فلاں نعمتیں ہماری تمہارے ساتھ شامل حال رہی ہیں۔ کہے گا پروردگار عالم میں نے علم سیکھا اور سکھایا، تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے میں نے قرآن کی تعلیم دی، میں نے علم سکھایا، لیکن وہ پروردگار عالم جو غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے ارشاد فرمائے گا کہ لا، ہرگز نہیں، تم نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تم عالم کہے جاؤ، تمہاری واہ واہ ہو۔ علم سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، یا پھر دروس دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، مقصد تمہارا کچھ اور ہوتا تھا کہ لوگوں میں میری عزت ہو، میری بڑائی ہو،
یہ کام دنیا میں ہو چکا ہے، یہ چیز تم کو مل چکی ہے اور تم جھوٹ کہتے ہو، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر کسی عالم اور قاری اور حافظ علم سیکھنے سکھانے والے کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی یہ بات آ گئی کہ میری شہرت ہو، مجھے ایک مقام مل جائے دنیا کے اندر، اس کا عمل اللہ کے یہاں برباد کر دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ تیسرے قسم کے لوگ آئیں گے، سخی، اللہ کے راستے میں دینے والے، یتیموں کا، بیواؤں کا، ہر ایک کا خیال رکھنے والے، لیکن دل میں کھوٹ ہوگا۔ رب ذوالجلال پوچھے گا، بندے بتاؤ میرے پاس کیا لے کر آئے ہو کہ فلاں فلاں نعمتیں تمہارے ساتھ شامل حال تھیں، ہم نے تم کو یہ نوازا، یہ دیا۔ اے اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، تیرے مال کو میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، فلاں مقام پر دیا۔ لیکن دلوں کے بھید کا جاننے والا رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ کام تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں میں شہرت کے لیے، ریا نمود کے لیے، بتانے کے لیے۔ جاؤ، تم کو یہ چیز مل چکی ہے، اب میرے پاس سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، یہی تین قسم کے لوگ، ان سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ جہنم تو پیدا ہو چکی ہے، لیکن جہنم بھڑکائی جائے گی۔ یہ کتنا بڑا عذاب! اللہ سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو ریا سے، نمود سے، دکھاوے سے محفوظ اور مامون رکھے۔ آئیے ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تعوذوا من جب الحزن، لوگوں غم کے کنویں سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وماذا جب الحزن، یعنی غم کا کنواں کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی ایک گھاٹی، ایک وادی ہے، جہنم میں ایک مقام ہے، ایسی بری جگہ، ایسا برا مقام ہے کہ خود جہنم روزانہ اس سے پناہ مانگتی ہے، خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے ایسی گھاٹی سے، ایسی وادی سے، ایسے مقام سے۔ جہنم کا جو وہ ایریا ہے، وہ مقام ہے، کہا جب الحزن سے پناہ مانگو۔ کہا جب الحزن کیا ہے؟ وہ کنواں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ کون لوگ داخل کیے جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، القراؤن، وہ قرا، وہ قرآن کے پڑھنے والے، دین کے سیکھنے سکھانے والے،
مراؤون باعمالہم، اپنے اعمال کو دکھانے والے، سنانے والے۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوگی۔ یہ لوگ جب الحزن، غم کے کنویں میں داخل کیے جائیں گے جن سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، من سمع سمع اللہ بہ، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، بتانے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، کام کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بھی سنوائے گا۔ کس طرح سنوائے گا؟ قیامت کے دن عام انسانوں اور جنوں کی جو مخلوق ہوگی، حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں کہا جائے گا یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ کام اس نے کیا تھا میرے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے۔ تو اللہ بھی سنوائے گا، ذلیل اور رسوا کرے گا ایسے لوگوں کو جو کام غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہو، ریاکاری کے لیے کیا گیا ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایمانی صفات کے خلاف ہیں، اور ہم کو اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت چاہیے۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایک تو اللہ کی رضا چاہنے والے، ایک غیر اللہ کی رضا چاہنے والے، دونوں قسم کے لوگ ہمیشہ سے رہے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس عنوان سے انشاءاللہ کچھ اور مزید باتیں اپنے آئندہ حلقے میں بیان کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ سکے، اور بڑا اہم عنوان ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے نیتوں کی صفائی کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔